إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الحمز المفرد ہم پڑھ رہے ہیں. اس کا ایک سبق ہم پڑھ چکے ہیں اور آج اس کا دوسرا اور آخری سبق ہے. ہمارا سبق شروع ہوتا ہے وَمُؤْسَدَةٌ أَوْسَطُ يُشْبِهُ كُلُّهُ تَخَيَّرَهُ أَهْلُ الْأَدَاءِ مُعَلَّلًا. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ امام سوسی کے ابدال کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ امام سوسی ہر اس حمزہ ساکنہ میں ابدال کرتے ہیں جو فا کلمہ یا عین کلمہ یا لام کلمہ کے مقابلے میں آ رہا ہو. اس ابدال کو بیان کرنے کے بعد امام شاطبی ان کلمات کا تذکرہ کر رہے ہیں جو مستثنا ہیں، جن میں امام سوسی نے ابدال نہیں کیا. تو آج کا سبق جس شعر سے شروع ہو رہا ہے اس میں ایک کلمے کا تذکرہ ہے، ایسا کلمہ جس میں امام سوسی نے ابدال نہیں کیا، اور وہ کلمہ ہے مؤصدہ. یہ قرآن مجید میں دو جگہ پر آتا ہے، ایک سورۃ البلد کے اندر اور دوسرا سورہ ہمزہ کے اندر. تو اس کا ترجمہ یہ ہے مؤصدۃ اوسط یشبہ کلہ. مؤصدہ کلمہ جو ہے اس میں امام سوسی نے ابدال نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اوسط یشبہ کلہ، یہ اوسط کے متشابہ ہو جائے گا. ابدال کرنے کے بعد یہ اوسط کے متشابہ ہو جائے گا. تو اس کی اصل میں تفصیل یہ ہے کہ مؤصدۃ جو ہے یہ محموز الفا ہے، اس کے فا کلمہ کی جگہ پر حمزہ موجود ہے، جبکہ اوسط جو ہے اس کے فا کلمہ کی جگہ پر واو موجود ہے. تو اگر ہم مؤصدہ کے اندر بھی ابدال کر دیتے ہیں تو یہ موصدہ بن جاتا ہے، اور موصدہ کے اندر محموز الفا کی بجائے اب یہ معتل فا بن گیا ہے. مثال یعنی یہاں پر بھی جو ہے فا کلمہ کی جگہ پر واو آ چکا ہے، اس کو مثال واوی کہا جاتا ہے. تو یہ مؤصدہ محموز الفا جو ہے یہ مثال واوی کے متشابہ ہو جائے گا ابدال کرنے کے بعد. تو یہ توجیہ ہے اس میں ابدال نہ کرنے کی. تخیرہ اہل الاداء، اس کو پسند کیا ہے اہل ادا نے. معللہ، اسی طرح علت بیان کی گئی. تو یہ تخیرہ کے اندر یہ ایک ہی کلمے کی بات وہ نہیں کر رہے، بلکہ پیچھے جتنے کلمات بیان ہوئے ہیں ان تمام کی بات کو کر رہے ہیں کہ ان تمام کلمات کو اسی طرح تعلیلات سمیت علماء نے بیان کیا ہے، پسند کیا ہے. تو یہ بات پہلے میں بیان کر چکا ہوں پچھلے سبق کے آخر میں کہ یہ جو توجیحات ہوتی ہیں اصل میں یہ کوئی اصل نہیں ہوتی، بلکہ اصل چیز جو ہے وہ روایت ہے. تو روایت یعنی جیسے ان ائمہ نے اپنے اساتذہ سے پڑھا تو انہوں نے ویسے ہی آگے جو ہے وہ نقل کر دیا، اپنے شاگردوں کو اپنے طلباء کو پڑھا دیا، اور ویسے ہی ہم تک یہ چلا آ رہا ہے. یہ توجیحات سمجھ آ جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، یہ قرات کے لیے معاون بن جاتی ہیں. اگر یہ توجیحات سمجھ نہ بھی آئیں تو اصل چیز جو ہے وہ روایت ہے. اس کے بعد اگلا شعر ہے وَبَارِئُكُمْ بِالْحَمْزِ حَالَ سُكُونِهِ، اور بارئکم لفظ جو ہے حمزہ کے ساتھ اس میں قرات ہے حال سکونی ہی، اور حمزہ بھی ساکنہ. یعنی امام سوسی جو ہیں اس لفظ کو پڑھتے ہیں فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، حمزہ ساکنہ کے ساتھ. وقال ابن غلبون بیاء تبدلہ، اور ابن غلبون رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں
बिया इन तबद्दला, वो इसको या के साथ बदलते हैं। तो मतलब ये है कि ये लफ्ज़ ऐसा है जिसमें इमाम सूसी रहमतुल्लाह अलैह की किरात के मुतालिक इख्तिलाफ है। एक रिवायत, जमहूर की रिवायत तो ये है कि इमाम सूसी इसमें इबदाल नहीं करते बल्कि हमजा साकिना के साथ पढ़ते हैं, जबकि इब्न गुलबून उन्होंने इमाम सूसी से ये नकल किया है कि इमाम सूसी इसके अंदर जो है वो इबदाल करके इंदा बारीकुम पढ़ते हैं। तो बहरकैफ इसके अंदर दोनों तरह के रिवायात मौजूद हैं। उसके बाद अगला शेर जो है, अब यहाँ तक जो है इमाम सूसी रहमतुल्लाह अलैह की मुस्तस्नियात का तज़किरा जो है वो चल रहा था, वो ख़त्म हो चुका है। ववालाहु फी बि'रिन वफी बि'स वर्शुहुम, ववालाहु और उसकी मुवाफ़क़त की है यानी इमाम सूसी की, फी बि'रिन वफी बि'सा, लफ्ज़ बि'रिन के अंदर और लफ्ज़ बि'सा के अंदर वर्शुहुम, वर्ष ने इब्दाल करने में वर्ष ने भी इमाम सूसी की इन दो कलिमात के अंदर मुवाफ़क़त की है। हालांकि आप देखते हैं कि इमाम वर्ष जो है उनका मज़हब ये है कि जब हमजा साकिना फा कलमा की जगह पर हो तो तब उनका मज़हब इब्दाल करने का है लेकिन इन कलिमात के अंदर इमाम वर्ष ने अपने उसूल के ख़िलाफ़ इमाम सूसी की इब्दाल करने में मुवाफ़क़त की है। वफ़ी वर्षुन वल किसाई अब्दला, और लफ्ज़ अज़्ज़िब के अंदर वर्ष और किसाई दोनों इब्दाल करते हैं इमाम सूसी की मुवाफ़क़त करते हुए। तो ये कलिमात कुरान मजीद के अंदर जो है वो कई मरतबा आते हैं। लफ्ज़ बि'रिन भी सूरह यूसुफ के अंदर कई जगह पर आया है, इसी तरह लफ्ज़ बि'सा भी कई जगह पर आता है कुरान मजीद में, और लफ्ज़ अज़्ज़िब भी कई जगह पर आता है। तो बहरकैफ इनमें इमाम सूसी की मुवाफ़क़त करने वाले क़ुर्रा मौजूद हैं। वफ़ी लुअलुइन फ़िल उर्फ़ि वन नुक्र शुअबतुन, और लफ्ज़ लुअलु जो है फ़िल उर्फ़ि वन नुक्री, चाहे वह मारफा हो चाहे वह नकरा हो, तो इमाम शोबा भी इब्दाल करने में इमाम सूसी की मुवाफ़क़त करते हैं। इस शेर के अंदर पहले हमजा की बात हो रही है, दूसरे की नहीं, क्योंकि हमजा साकिना पहला है। तो इमाम शोबा जो है वो सूसी की मुवाफ़क़त करेंगे और पहले हमजा का वाव से इब्दाल करेंगे। तो ये कुरान मजीद के अंदर मारफा भी इस्तेमाल हुआ है, जैसे यखरुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान, और ये नकरा भी इस्तेमाल हुआ है जैसे मिन ज़हबिन व लुअलुआ। व यअलितकुम दूरी, और लफ्ज़ यअलितकुम जो है इसको इमाम दूरी ने ऐसे ही पढ़ा है यानी हमजा के साथ, जैसा कि लिखा है हमारे शातिबिया के अंदर। वल इब्दालु युजतला, और सूसी जो है इसमें इब्दाल करते हैं। ये सूरह हुजुरात के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ला यलितकुम मिन आमालिकुम शैआ, तो इसको इमाम दूरी जो है अबू अमर बसरी का रावी दूरी बसरी जो है वो इसको पढ़ते हैं ला यलितकुम मिन आमालिकुम शैआ, और इसी लफ्ज़ के अंदर इमाम सूसी जो है वो इब्दाल करते हुए ला यालितकुम मिन आमालिकुम शैआ पढ़ते हैं। उससे अगला शेर है ववर्शुल अल्लाह, और इमाम वर्ष जो है लफ्ज़ अल्लाह के अंदर भी इब्दाल करते हैं, पीछे इब्दाल की बात चल रही है, तो इमाम वर्ष इसको पढ़ते हैं लियल्ला। उसके बाद वन्नसीउ बियाइही, ये लफ्ज़ अल्लाह जो है सूरतुल बकरा, सूरह निसा, सूरह हदीद, 3 जगह पर ये कुरान मजीद में आता है। उसके बाद वन्नसीउ बियाइही, इमाम वर्ष जो है लफ्ज़ अन्नसीउ जो सूरह तौबा के अंदर आता है इन्नमन नसीउ ज़ियादा, उसको उसके हमजा को बियाइही या के साथ पढ़ते हैं, यानी अन्नसीयु, जो इस कलमा के आखिर में हमजा आता है उसको वो या से बदलते हैं। वह अदगम फी या इन नसीयु फसक्कला, और फिर उसके बाद पिछली या के अंदर इस हमजा वाली या का इदगाम कर देते हैं, तो ये मुशद्दद बन जाएगा, फसक्कला ये मुशद्दद बन जाएगी या।
تو امام ورش جو ہے وہ اس کو پڑھیں گے انما النسی زیادہ، تو یا کا یا میں ادغام کر کے پڑھتے ہیں۔ اس باب کا سب سے آخری شعر ہے وَإِبْدَالُ أُخْرَى الْحَمْزَتَيْنِ، اور دو حمزوں میں سے دوسرے کا ابدال کرنا، وَإِبْدَالُ اور ابدال کرنا اخر الحمزتین، دو حمزوں میں سے دوسرے کا، لکلہم تمام قراء کے لیے، اذا سکنت جبکہ وہ دوسرا حمزہ جو ہے وہ ساکن ہو، عزم یہ واجب ہے، یہ ابدال کرنا واجب ہے، کا آدمہ جس طرح کہ آدمہ کی مثال ہے، اوہلا اور اوہلا کی مثال ہے۔ تو اس شعر میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ابدال وجوبی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب دو حمزہ قطعیہ کلمہ میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا حمزہ متحرک ہو دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو وہ دوسرے حمزہ کا ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف مدہ سے ابدال کر دیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے دو مثالیں دی ہیں، اور یہ ابدال کرنا واجب ہے، لازمی ہے، اسی لیے اس کو ابدال وجوبی کہا جاتا ہے۔ جیسے آدمہ یہ اصل میں تھا آدمہ، تو ابدال کر کے آدم بن گیا۔ اسی کی مثال آپ لے سکتی ہیں آمنہ، آمنہ جو ہے اصل میں آمنہ تھا، تو ابدال کرنے کے بعد یہ آمنہ بن گیا ہے۔ اسی طرح بیسیوں مثالیں اس کی قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اور اسی طرح اوہلا کی مثال امام شاطبی نے دی ہے، یہ اوہلا لفظ قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے، غیر قرآن کی مثال دی ہے انہوں نے کہ اوہلا اصل میں تھا اوہلا، تو ابدال کرنے کے بعد یہ اوہلا بن جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں حمزتین فی کلمہ کا ایک شعر ہے، تو اس لیے شارحین نے اس پر سخت اعتراض کیا ہے کہ امام شاطبی کو باب الحمز المفرد کے اندر یہ شعر بیان نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ باب چل رہا ہے ایک حمزہ کا اور یہ تو دو حمزوں کی بات ہو رہی ہے، تو بہتر تھا کہ امام شاطبی جو ہے وہ اس کو باب الحمزتین من کلمہ کے اندر بیان کرتے۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔